بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہنا ہے۔ امی ابا کی سب سے چھوٹی، سب سے لاڈلی اور شاید سب سے زیادہ بدماش بھی۔ سب کہتے تھے کہ میں گھر میں نہیں کسی محل میں پیدا ہوئی ہوں۔ بھائیوں کی آنکھوں کا تارا، امی کی نیند اور ابا کا غرور، لیکن یہ سب سن کر مجھے کبھی غرور نہیں ہوا۔ میں ہمیشہ شکر گزار رہی، اپنی پڑھائی میں مصروف، سادہ مزاج اور نرم دل۔ میرے بچپن کی ہر یاد میں خوشبو بسی ہے۔ صبح اسکول، دوپہر میں امی کے ساتھ باورچی خانے کی باتیں اور شام کو چھت پر چائے کے ساتھ کہہ کے۔ میرے ابو اکثر کہتے تھے، ہے نا تم میرے خواب ہو، اور میں ہنستی تھی، ابو خواب نہیں ہوں، حقیقت ہوں۔ سب ہنستے، لیکن ان کی آنکھوں کی نمی میں ایک عجیب سا خوف بھی جھلکتا تھا، جیسے وقت کو روک لینا چاہتے ہوں۔ گریجویشن مکمل ہوتے ہی رشتوں کی قطار لگ گئی۔ میں سنبھل کر ہر بات سنتی، ہر رشتہ غور سے دیکھتی، کیونکہ میں صرف ایک اچھے شوہر کی نہیں، ایک اچھے گھر کی خواہش مند تھی۔ پھر ایک دن امی نے ایک تصویر دکھائی، دبئی میں بزنس کرنے والا لڑکا، تنہا بھائی، ماں اور 2 بہنیں۔ سب نے کہا نصیب والا ہے، اتنی چھوٹی عمر میں اتنی ترقی۔ میری دوستیں بولی، ہے نا قسمت ہے تمہاری، بس دبئی کی سیر کرانا مت بھولنا۔ لیکن میں خاموش تھی۔ تصویر دیکھ کر دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی، نہ ہاں نہ، بس چپ چاپ سوچتی رہی۔ میں نے کہا، امی کیا لڑکا مجھے جانتا ہے؟ امی نے مسکرا کر کہا، ابھی نہیں، لیکن جان لے گا، تمہارا حسن اور تمہاری باتیں دل جیت لیں گی۔ شادی کی بات طے ہو گئی۔ لڑکے کا نام تھا علی۔ وہ خود آ نہیں سکا، لیکن ویڈیو کال پر بات کی۔ آواز میں اعتماد تھا، چہرے پر نرمی۔ اس نے کہا، میری ماں نے آپ کو پسند کیا ہے، تو بس مجھے بھی یہی کافی ہے۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا۔ شاید وہ جملہ میری قسمت کی لکیر بن گیا تھا۔ شادی کی تیاریاں دھوم دھام سے ہوئیں۔ میری سہیلیوں نے کہا، ہے نا تم تو دلہن نہیں، کوئی پری لگ رہی ہو۔ اتنا کچھ نیا ہونے والا تھا، اور میں اندر سے گھبرا رہی تھی۔ ایک نیا گھر، نئی رسمیں، نئے رشتے۔ ابا نے رخصتی کے وقت میرا ہاتھ پکڑا اور آہستہ سے کہا، بیٹی تم روشنی ہو، جہاں جاؤ گی اجالا لے کر جاؤ گی، بس خود کو مت کھونا۔ شادی کے بعد سب کچھ نئے انداز میں شروع ہوا۔ رسموں کی گہما گہمی ختم ہوئی تو اصل زندگی کی پرتیں کھلنے لگیں۔ صبح کی چائے سے رات کے برتن تک سب کچھ جیسے میرے ذمہ تھا۔ امی کہتی تھیں، شروع میں کام ہی عورت کو گھر میں جگہ دلواتا ہے۔ شاید اسی لیے میں بغیر کچھ کہے سب کچھ کرتی گئی۔ نہ تھکن کا شکوہ، نہ شکایت کا ذکر، بس یہی خواہش کہ دل جیت لوں۔ صبح 5 بجے اٹھ کر ناشتہ تیار کرتی۔ ساس کو ہلکی چائے پسند تھی، نندوں کو دودھ کے بغیر، خود علی چائے کے بغیر ناشتے کو مکمل نہیں سمجھتا۔ میں سب کے ذوق کا خیال رکھتی، مگر پھر بھی اکثر سننے کو ملتا، چائے کچھ کڑوی تھی، انڈے ذرا سخت تھے، پراٹھا زیادہ گھی والا تھا۔ ایک دن چھوٹی نند سائمہ نے کہا، ہے نا اگر گھر کے کام آتے نہیں تھے تو سیکھ ہی لیتی، ماں نے کچھ سکھایا نہیں؟ میں مسکرا دی، سیکھنے میں دیر نہیں لگتی۔ ساس میری خاموشی پر کچھ نہیں بولتی تھی، بس نظریں گھما کر دیکھتی اور کچن سے نکل جاتی۔ دوپہر میں جھاڑو پونچھا، کپڑے، برتن، سب میری ڈیوٹی تھی۔ نندیں اکثر اپنے کمروں میں فون پر مصروف رہتی۔ پھر میں نے جانا کہ ان کی مصروفیت اکثر ان کی امی کے ساتھ مشوروں پر مشتمل ہوتی تھی۔ امی ہنا نے آج یہ کہا، امی اس نے آج وہ نہیں کیا۔ مجھے اکثر رات کو آوازیں سنائی دیتی۔ ساس فون پر کسی سے کہہ رہی ہوتی، ہاں بیٹا تم صحیح کہتی ہو، ہنا کے دیور دن بدن بدل رہے ہیں۔ پہل میں نے اپنے کانوں پر یقین نہیں کیا، مگر جب باتوں میں باریکی آ گئی تو سمجھ آیا، وہ اپنی ماں کو میرے خلاف بھڑکا رہی ہیں۔ کسی دن سائمہ کہتی، امی دیکھو نا ہنا دن میں 2 بار موبائل پر ہنستی ہے، کس سے باتیں کرتی ہے؟ ساس جواب دیتی، اب تم دونوں ہی ہو جو مجھے سچ دکھا رہی ہو، میں تو اندھی ہو گئی تھی۔ میں اندر سے ٹوٹتی مگر آنکھوں میں نمی آنے نہیں دیتی۔ علی کے روانگی کا دن آیا تو سارا گھر ایک الگ ہی ماحول میں ڈوبا ہوا تھا۔ ساس خاموش تھی، نندیں اپنے کمروں میں مصروف، اور میں اپنے دل کی ہلچل سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ علی نے سامان بند کرتے وقت کہا، بس 3 مہینے کی بات ہے، بزنس میں کچھ اہم کام ہے، تم سے دور رہنا آسان نہیں ہوگا۔ میں نے سر ہلایا، جیسے سمجھتی ہوں، حالانکہ اندر کچھ خالی سا محسوس ہو رہا تھا۔
ایئرپورٹ پر جاتے ہوئے وہ بار بار ہدایتیں دیتے رہے، اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے ہیں، کچھ بھی چاہیے ہو فوراً میسج کرنا، اماں کا خیال رکھنا، وہ دل کی مریضہ ہیں، اور ہاں، خود کو نظر انداز مت کرنا۔ میں صرف مسکرا رہی تھی، دل میں بہت کچھ تھا لیکن زبان خاموش تھی۔ علی کے جانے کے بعد گھر کا سکون ویسا ہی رہا جیسا وہ چاہتی تھی، لیکن میرے لیے دن بہت بدل گئے۔ صبح آنکھ کھلتی تو کمرے کی خاموشی مجھے گود میں لے لیتی۔ علی کی موجودگی میں جو ہلکی سی چہل پہل رہتی تھی وہ اب کسی ہوائی جھونکے کی طرح غائب ہو چکی تھی۔ ساس اب بھی کچن کے معاملات میں مداخلت کرتی تھی، لیکن اب علی کی غیر موجودگی کا فائدہ بھی اٹھاتی تھی۔ علی ہوتا تو تم سے بات کرتا، اب تو جو میں کہوں گی وہی ہوگا۔ یہ جملہ اکثر کسی نہ کسی بات پر دہرایا جاتا۔ پیسے وقت پر آتے رہے، جتنا مانگتی اکاؤنٹ میں مل جاتا۔ میں نے کچن میں نئی کٹلری منگوائی، بیڈ روم میں پردے بدلوائے، اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ مارکیٹ جا کر کچھ اچھے برانڈز کے جوڑے بھی خرید لیے۔ باہر کی چیزیں خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھیں، لیکن اندر ایک خالی پن مسلسل پھیلتا جا رہا تھا۔ ایک شام ثانیہ آئی، اس کے لہجے میں زہر چھپا تھا۔ بھابی، خوب شاپنگ ہو رہی ہے، لگتا ہے بھائی صاحب خوب دل کھول کر بھیج رہے ہیں۔ میں نے ہلکے لہجے میں کہا، جی، جو چاہیے ہوتا ہے علی دے دیتے ہیں۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، بس پیسے دے دینا کافی ہے، بیوی کو تو عزت بھی دینی چاہیے نا۔ یہ جملہ شاید مجھے اندر سے چھو لینے کے لیے ہی بولا گیا تھا، اور کامیاب بھی ہوا۔ ایک دن ساس نے باتوں ہی باتوں میں کہا، علی کو بھی اب سمجھ آ جائے گی، بیوی رکھنے کا مطلب صرف پیسے بھیجنا نہیں ہوتا، تمہاری طرح آرام سے بیٹھے بیٹھے خرچ کرنا کون نہیں چاہے گا۔ میں نے اس جملے کو برداشت کیا، لیکن وہ رات میرے لیے بہت بھاری تھی۔ علی کو میسج لکھا، بات کرنی ہے کال کریں۔ انہوں نے فوراً ویڈیو کال کی، چہرہ تھکا ہوا، آواز میں نرمی۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ میں نے کہا، ہاں، بس دل کیا بات کرنے کا۔ وہ ہنس پڑے، بس اتنا؟ دل تو میرا بھی کرتا ہے روز بات کروں، لیکن کام نے قید کیا ہوا ہے۔ کال کے بعد میں سوچتی رہی، اتنی دوری میں صرف پیار باقی ہے یا صرف ضرورت؟ علی کو میری زندگی کی چھوٹی چھوٹی الجھنوں کا اندازہ نہیں تھا، اور میں ہر بار یہی سوچ کر خاموش ہو جاتی کہ وہ دور ہے، مجبور ہے۔ کبھی کبھار اپنی سہیلیوں سے بات کرتی تو وہ کہتی، کتنی خوش قسمت ہو، شوہر باہر ہے، پیسے آ رہے ہیں، آزادی بھی ہے۔ میں صرف اس بات میں سر ہلا دیتی۔ کسی کو کیا بتاتی کہ آزادی صرف بازاروں میں گھومنے کی نہیں ہوتی، عزت کی، اپنائیت کی بھی ہوتی ہے۔ گھر کے کام میں لگے رہنے سے دل بہلتا تھا، مگر ایک روز ساس نے اچانک کہا، ہے نا، تمہارے ہاتھ کی دال آج بہت پتلی تھی، علی کے ہوتے تم کبھی ایسے نہ پکاتی تھی۔ میں نے صرف اتنا کہا، معاف کیجیے گا، خیال نہیں رہا۔ رات کو سونے سے پہلے علی کو کال کی، علی، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مستقل یہیں آ جاؤ؟ وہ چونکے، ہے نا، ابھی کیوں یہ بات؟ ابھی تو بزنس سیٹ ہو رہا ہے، سب کچھ تمہارے لیے تو کر رہا ہوں۔ میں نے بات بدلی، لیکن میرے سوال نے مجھے خود حیران کر دیا۔ شاید میں تھک چکی تھی یہ جتانے سے کہ سب کچھ میرے لیے ہو رہا ہے، مگر میرے بغیر۔ چند دن بعد گھر میں نندوں کے کچھ رشتہ دار آئے۔ سب کے درمیان میری حیثیت صرف ایک نوکرانی جیسی تھی۔ ساس نے ایک مہمان کو چائے پیش کرتے ہوئے کہا، یہ ہماری بہو ہے، دبئی والے علی کی بیوی، ہر کام کر لیتی ہے، بس دل تھوڑا چھوٹا ہے۔ سب ہنس پڑے، لیکن میرے اندر کچھ چٹک گیا تھا۔ میں نے ایک دن آئینے میں خود کو دیکھا، کپڑوں، زیورات اور مہنگی چیزوں میں لپٹی ہوئی ایک خاموش سی عورت، جس کی باتوں کا وزن کم ہو چکا تھا۔ سوچنے لگی، کیا واقعی میری زندگی میں سکون ہے، یا یہ صرف ایک سنبھلا ہوا دکھ ہے؟ اب علی سے باتوں میں بھی وہ پرانی گرمی نہیں رہی تھی۔ ایک دن انہوں نے کہا، تم کچھ بدل گئی ہو، پہلے جیسی بات نہیں رہی۔ میں نے دل میں کہا، تم بھی تو پہلے جیسے نہیں رہے، صرف بھیجنے والے ہو گئے ہو، جاننے والے نہیں۔ میں اس سب کے باوجود خاموش تھی، کیونکہ میں علی کو کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن گھر میں اپنی عزت کی تلاش میں ہر دن ہار رہی تھی۔ زندگی جیسے ایک مخصوص دائرے میں گھومنے لگی تھی۔ علی ابھی بھی دبئی میں تھا، پیسے وقت پر آتے تھے، اور میں اب گھر کے نظام کو خاموشی سے چلاتی جا رہی تھی۔ لیکن اس خاموشی میں بھی کچھ آوازیں تھیں جو صرف میں سنتی تھی، وہ باتیں، وہ اشارے، وہ نظریں جن میں اپنائیت کی جگہ کچھ اور تھا۔ دونوں نندوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، ثانیہ دوسرے شہر اور سائمہ اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے ملک جا چکی تھی، لیکن ان کی غیر موجودگی بھی میرے لیے
किसी सुकून का बाइस नहीं बनी। हर दूसरे दिन किसी न किसी बहाने उनकी फ़ोन कॉल आती। सास मोबाइल कान से लगाए आधे घंटे बोलती चली जाती और बाद में उनके मशवरे घर पर लागू होते। एक दिन सुबह ही सास ने कहा, है ना, आज दोपहर को खाने में कुछ हल्का सा बनाना। सानिया कह रही थी कि तुम हर वक्त भारी चीज़ें बनाती हो, अम्मी के लिए मुनासिब नहीं। मैं चौंकी। वो यहाँ है भी नहीं, कैसे जानती है? सास ने नज़रें चुराई। फ़ोन पर बात हुई थी, मैंने बताया था। मैं खामोश रह गई, लेकिन दिल में कट सा लगा। वो दोनों घर से जा चुकी थी, मगर घर उनके मशवरों से ही चलता था। अक्सर साइमा वीडियो कॉल पर अपने शौहर के साथ बैठी होती और माँ से बात करती। अम्मी, अली की कमाई का हिसाब तो रखना, बहू की माँ ने तो सारा पैसा फैशन पर उड़ा दे। एक रोज़ सास को दवाई लेने शहर जाना था। मैंने कहा, अम्मी आप रुके, मैं खुद ले आती हूँ। वो फ़ौरन बोली, नहीं, साइमा ने कहा था कि तुमसे बाहर के काम मत करवाया करो, तबीयत ख़राब हो जाएगी। मैंने तलख़ी से पूछा, क्या मैं बीमार हूँ या बस ज़िम्मेदार नहीं समझी जाती? वो खामोश रही। कुछ देर बाद अपने कमरे में चली गई, लेकिन मुझे यकीन हो गया था कि वो मेरे हर कदम की तला बेटियों को देती हैं और बेटियां अपनी माँ को मुझसे अलग रखने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। एक दिन अली ने वीडियो कॉल की। मैंने पूछा, क्या कभी साइमा या सानिया ने तुमसे पैसे मांगे? वो चौंक कर बोला, नहीं, क्यों? मैंने बात बदली, बस यूं ही पूछा, लेकिन मैं अब शक में मुब्तला हो चुकी थी। कुछ दिन पहले मैंने सास के कमरे से एक लिफाफा देखा था, जिस पर बाहर के मुल्क का एड्रेस था। न चाहते हुए भी मैंने लिफाफे को देखा। अंदर से गैर मुल्की करेंसी के नोट झांक रहे थे। मैं कुछ बोली नहीं, मगर उस दिन मेरे दिल में पहली बार वाज़िया ख्याल आया, अली की कमाई सिर्फ मेरे लिए नहीं, सास के ज़रिए नंदों तक भी जा रही है। एक दिन जब अली ने बताया कि उसने कुछ पैसे घर बेचे हैं ताकि मैं अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकूं, तो मैंने सादगी से पूछा, ये पैसे सिर्फ मेरे लिए थे ना? अली ने कहा, हाँ, मैंने अम्मा को कहा था कि तुम्हें दे दें, जो चाहिए तुम ले लेना। मैंने इस बात में सर हिला दिया, मगर मुझे याद आया कि वही दिन था जब सास ने एक नया मोबाइल मंगवाया था और किचन में कहा था, साइमा के मैसेजेस अब ढंग से पढ़ा करूँगी। मेरे अंदर जैसे धुआं भरने लगा था। हर छोटी चीज़ में अब मुझे शक नजर आने लगा। मैंने एक दिन सास से कहा, अली ने जो पैसे भेजे, क्या उसमें से कुछ मुझे दे सकती हैं? मुझे बिल देना है। वो बोली, बाकी दिनों के लिए भी तो संभालना है, ज़रूरत हो तो बताओ, मैं चीज़ खरीद दूंगी। ये सुनकर मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं उस घर में बीवी कम मेहमान ज़्यादा हूँ। शौहर की कमाई भी मेरे इख्तियार में नहीं, बस इजाज़त के बगैर किसी चीज़ का सवाल न करूँ तो ही सुकून है। किचन में साइमा की कॉल आई। सास स्पीकर पर बोल रही थी, हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है ना? अब कुछ ज़्यादा ही खामोश रहती है, शायद समझ गई है कि घर का निज़ाम कैसे चलता है। साइमा की आवाज़ आई, बस अम्मा, अपना हाथ मजबूत रखो, भाई की कमाई की हकदार तुम हो, तुमने ही सब कुछ संभालना है। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में आग भर दी हो। वो लम्हा था जब दिल में नरम सा हिस्सा भी सख्त हो गया। अब मैं खिदमत नहीं कर रही थी, बल्कि अपना हक मांगने के लिए तैयार हो रही थी। उसी रात अली को मैसेज लिखा, अगर तुम्हारी कमाई पर इख्तियार भी मेरी नहीं, तो क्या वाकई मैं तुम्हारी बीवी हूँ? जवाब आया, है ना, सब कुछ तुम्हारा ही है, बस अम्मा को मैं समझा दूंगा, तुम दिल पर मत लो। बात अब सिर्फ शक या गिला नहीं रही थी, अब मसला इख्तियार का था। मुझे ये समझ आ चुका था कि इस घर में जितनी भी मेहनत करूं, जब तक फैसले किसी और के हाथ में होंगे, मैं सिर्फ एक साया बनी रहूंगी। एक शाम मैंने अली से वीडियो कॉल पर बात की। उसके पीछे दुबई के फ्लैट की दीवार थी, पीछे लटका हुआ कैलेंडर और सामने एक कप कॉफ़ी। मैंने सीधी बात की, अली, मुझे घर का मुकम्मल कंट्रोल चाहिए, पैसे, फैसले, निज़ाम, सब कुछ मेरे हाथ में हो। वो चौंका, है ना, अम्मा का क्या होगा? वो सारी ज़िंदगी ये घर संभालती आई हैं। मैंने नज़रें जमाई, तो फिर मुझे क्यों यहाँ लाया गया था? क्या सिर्फ काम करने के लिए? इज्जत या इख्तियार कभी मेरा हक बनेगा भी या नहीं? वो थोड़ा नरम पड़ा, देखो, तुम्हें खर्च के लिए कभी कुछ नहीं कहा, जो मांगा दिया, लेकिन पूरे घर का निज़ाम तुम्हें देना, ये थोड़ा मुश्किल है। अम्मा को बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैंने बात ख़त्म की, तो फिर मुझसे भी फ़र्क पड़ेगा। जब तक मेरा हक नहीं मिलेगा, मैं बात नहीं करूँगी। कॉल बंद कर दी। अगले दिन मैंने सास से कहा, अम्मी,
اب آپ کی طبیعت بھی کچھ کمزور رہتی ہے، بہتر ہے آپ کچھ کام مجھ پر چھوڑ دیں۔ انہوں نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ جب کام کا سلیقہ آ جائے تو چھوڑ بھی دوں، ابھی تو ہر دن کچھ نہ کچھ بگاڑتی ہو۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا۔ رات کو علی کو میسج کیا، میں مائکے جا رہی ہوں، جب تک اختیار نہیں ملتا واپس نہیں آؤں گی۔ اس نے فوراً جواب دیا، ہے نا، ضد مت کرو، بات کر لیتے ہیں، کچھ حل نکالتے ہیں۔ لیکن میں نے موبائل سائلنٹ پر رکھ دیا اور اگلی صبح بیگ پیک کیا۔ ساس کے کمرے سے گزری تو انہوں نے سرد نظروں سے دیکھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا، اپنے گھر۔ وہ بولی، یہ بھی تمہارا گھر ہے، بس اس بات کا فرق ہے کہ یہاں تمہاری مرضی نہیں چلتی۔ میں کچھ کہے بغیر نکل گئی۔ مائکے پہنچی تو امی کو کچھ نہیں بتایا، بس اتنا کہا، تھوڑا وقت چاہیے۔ امی نے سر پر ہاتھ پھیرا، جتنا چاہیے لے لو۔ علی نے کئی بار کال کی مگر میں نے نہیں اٹھائی۔ 4 دن بعد اس نے ایک لمبا میسج بھیجا، تم جانتی ہو میں دبئی میں اکیلا ہوں، میرے لیے سب کچھ آسان نہیں، لیکن تم یوں ناراض ہو کر چلی جاؤ گی یہ نہیں سوچا تھا۔ پھر ایک اور میسج آیا، میں روز سوچتا ہوں کیا سچ میں تمہیں وہ سب نہیں ملا جو تمہارا حق تھا، یا تمہیں صرف اختیار کی طلب ہے؟ میں نے جواب دیا، علی مجھے صرف اختیار نہیں، اعتبار بھی چاہیے تھا، جو تم نے کبھی دیا ہی نہیں۔ اس دن رات کو دیر تک سوچتی رہی، کیا میں واقعی حد سے بڑھ گئی ہوں، یا بس وہ حد میرے لیے رکھی گئی تھی جس سے آگے جانا میری ہمت تھی۔ چند دن بعد ثانیہ کی کال آئے، بھابی ماں بہت پریشان ہیں، روز روتی ہیں، کہتی ہیں ہنا کے بغیر گھر سونا لگتا ہے۔ میں نے کہا، اگر اتنی کمی محسوس ہوتی ہے تو کچھ اختیار دینے کا حوصلہ بھی دکھائیں، صرف کام لینے سے رشتہ نہیں بنتا۔ ثانیہ خاموش ہو گئی۔ اگلی شام علی نے پھر کال کی، اس بار میں نے اٹھا لی۔ وہ آہستہ سے بولا، اگر میں اماں سے بات کروں اور وہ مان جائیں تو کیا تم واپس آ جاؤ گی؟ میں نے کہا، بات صرف ماننے کی نہیں، عملی اختیار کی ہے، فیصلہ تمہیں کرنا ہے علی۔ 2 دن بعد ایک گاڑی مائکے کے دروازے پر رکی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ساس تھی، ان کے ہاتھ میں علی کا خط تھا۔ یہ لو، علی نے تمہارے لیے بھیجا ہے، کہتا ہے اماں اگر تم مان جاؤ تو ہنا کو لے آؤ۔ اور میں مان گئی ہوں۔ میں نے حیرانی سے دیکھا، آپ مان گئی؟ وہ خاموشی سے بولی، عمر ہو گئی ہے، اب نہ ہمت ہے نہ شکایت۔ اگر تم چاہتی ہو کہ گھر تمہارے ہاتھ میں ہو تو سنبھالو، بس ایک بات یاد رکھنا، جو اختیار مانگتی ہو وہ بوجھ بھی ہوتا ہے۔ میں نے واپسی کا بیگ تو باندھ لیا، لیکن دل کے کسی کونے میں اب بھی احتیاط موجود تھی۔ گاڑی میں خاموشی تھی، راستے بدلتے جا رہے تھے اور میرے ساتھ میرے خیال بھی۔ گھر کا دروازہ کھلا تو ماحول کچھ بدلا بدلا سا لگا۔ ساس نے دروازہ میرے لیے کھولا تھا اور میں ایک ایسی حیثیت میں داخل ہوئی جو پہلے کبھی نہ ملی تھی۔ کچن، فریج، الماریاں سب اب میرے فیصلوں پر تھے، حتیٰ کہ نوکرانی کی ہدایتیں بھی اب میں ہی دیتی تھی۔ علی نے اگلی کال پر کہا، اماں نے تمہیں سب کچھ سونپ دیا ہے، اب تمہاری مرضی چلے گی، خوش ہو؟ میں نے ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا، خوشی آہستہ آہستہ محسوس ہوگی، عادت ہو رہی ہے۔ پہلے دن ہی میں نے گھر کی ترتیب بدلوا دی، پردے نئے لگوائے، ٹی وی لاؤنج میں نئی لائٹس لگوائیں اور نوکرانی کو تاکید کی، اب ہر روز صبح سب کچھ صاف ہو، ہر چیز اپنی جگہ پر۔ ساس اب اپنے کمرے تک محدود ہو چکی تھیں، وہ مجھ سے کچھ نہیں کہتی تھیں، صرف اتنا پوچھتی، چائے پی ہے؟ اور میں کبھی ہاں کبھی نہ میں جواب دے دیتی۔ 2 ہفتے میں نے صرف گھر کو نئے سانچے میں ڈھالنے میں گزار دیے۔ علی کو ہر چیز کی تصاویر بھیج دی، وہ ہنستا، ماشاء اللہ تم نے تو گھر کو ہوٹل بنا دیا ہے۔ میں نے پہلی بار بازار جا کر اپنی پسند سے شاپنگ کی، صرف ضرورت کے لیے نہیں، اب شوق کے لیے بھی۔ مہنگے برانڈز، نئے جوتے، مہنگا پرفیوم، اور میں نے پہلی بار یہ سب بغیر اجازت کے لیا تھا۔ کچھ دن بعد 2 پرانی سہیلیاں گھر آئیں، میں نے ان کے لیے کھانے کا شاندار انتظام کیا، مہنگے ڈنر سیٹ پر کھانا دیا۔ ایک نے کہا، ہے نا تم تو بدل گئی ہو، یہ سب کب سے؟ میں نے سر اٹھا کر کہا، جب سے اختیار میرے ہاتھ میں آیا ہے۔ پارٹیوں کا سلسلہ بھی وہیں سے شروع ہوا، کبھی میں اپنی دوستوں کے ساتھ کیفے میں، کبھی گھر پر برتھ ڈے ڈنر۔ علی کو ہر چیز کی خبر تھی اور وہ بس اتنا کہتا، تم خوش ہو تو میں مطمئن ہوں۔ ایک شام ساس کے کمرے کے باہر سے گزرتے ہوئے مجھے ان کی کھانسی سنائی دی۔ میں کچھ دیر رکی، پھر آگے بڑھ گئی۔ ان کے لیے کچن میں کھانا بنا ہوتا، مگر اب میں خود ہاتھ نہیں لگاتی تھی، نوکرانی کو ہدایت ہوتی،
अम्मा का खाना उनके कमरे में दे आना। एक रोज़ सास ने आहिस्ता से कहा, है ना, दवा ख़त्म हो गई है, लेती आना। मैंने हाँ कहा, मगर अगले दिन शॉपिंग में इतनी मसरूफ़ रही कि भूल गई। रात को वापसी पर जब कमरे में दाखिल हुई तो वो सो रही थी। मैंने खामोशी से मोबाइल पर तस्वीरें अपलोड की। नई जूती, नया हैंडबैग और कैप्शन, जीती जागती ज़िंदगी। अली को हर बार नई फरमाइश भेजती, ये जोड़ा, वो घड़ी, ये वॉलपेपर, वो फ्लोर लैंप, और वो हमेशा एक ही जवाब देता, ले लो, बस खुश रहो। अब घर की पुरानी खामोशी, नरम गुफ्तगू या सलीके की परवाह नहीं थी। सास अक्सर कमरे से बाहर आकर कुछ कहना चाहती, मगर मेरे तेवर देख कर लौट जाती। एक दिन मैंने कहा, अम्मी अब तो आप आराम करें, ये सब मेरा ज़िम्मा है, आपको कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कुछ लम्हे मुझे देखा, फिर कहा, ठीक है, मैं तो पहले ही बरी हो चुकी हूँ। शायद वो जुमला उनकी तरफ से था, लेकिन मेरे लिए एक सिग्नल था कि अब कुछ भी उनसे वापस नहीं लिया जाएगा। दोपहर को मैं ब्यूटी पार्लर से फेशियल करवा कर लौटी तो अली की वीडियो कॉल आई। वो मुस्कुरा रहा था। तुम अब बिल्कुल मुख्तलिफ लगती हो। मैंने कहा, यही तो चाहिए था ना तुम्हें, एक ऐसी बीवी जो दुनिया के हिसाब से चले। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर कहा, बस अपना ध्यान रखा करो। अब मैं वो हिना नहीं रही थी जिसे किसी से इजाज़त लेनी पड़ती थी। मैं अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीने लगी थी। बाज़ार में जब मैं किसी महंगी चीज़ की तरफ देखती तो अब कीमत देख कर पीछे नहीं हटती थी, मगर इतनी बड़ी दुनिया संभालने के बाद कुछ कमरे आज भी मुझसे चुप रहते थे, जैसे वो सास का कमरा जिससे कोई आवाज़ नहीं आती थी, न शिकायत न दुआ, बस ये खामोशी थी जो मेरे ऐशो इशरत के शोर में भी सुनाई देती थी। मैंने खुद से कहा, इख्तियार मिल गया है और मैंने उसका इस्तेमाल भी सीख लिया है, अब कोई मुझसे छीन नहीं सकता। मगर दिल के किसी कोने में एक सवाल भी मौजूद था जो मैं खुद से भी छुपाती थी, क्या वाकई ये इख्तियार, ये कंट्रोल मेरी जीत है या बस एक और तमाशा? जवाब मेरे पास नहीं था और शायद अभी मैं जानना भी नहीं चाहती थी। सास ने पहली बार आहिस्ता से कहा, है ना, बीपी की दवा ख़त्म हो गई है, शाम को ले आना, बाजार जा रही हो तो। मैंने सर हिलाया, ठीक है, याद आ गया तो ले आऊँगी। ये सब उस वक्त की बात है जब मेरी मसरूफियात अपने अरूज पर थी। पार्लर की अपॉइंटमेंट, एक नई लॉन्चिंग पार्टी का दावतनामा और फैशन इवेंट के लिए कपड़ों की तैयारी। सास की दवा मेरी लिस्ट में बहुत नीचे जा चुकी थी। दोपहर को मैं अपनी दोस्त नाज़िया के साथ मार्केट गई। एक नया ब्रांड लॉन्च हुआ था, उसी की ग्रैंड ओपनिंग थी। फ़ोन पर अली की कॉल आई, कुछ चाहिए तो बता देना, मैं कल कुछ चीज़ें पाकिस्तान भेज रहा हूँ। मैंने जवाब दिया, एक नया फ़ोन देख रही हूँ, भेज दो। शाम को वापस आई तो सास कमरे में लेटी हुई थी, खामोश। मैंने दरवाज़ा खोला, वो थोड़ा सा उठकर बोली, दवाई? मैंने लापरवाही से कहा, नहीं, भूल गई, कल ले आती हूँ। अगली सुबह मैं तैयार हो रही थी कि नौकरानी भागती हुई आई, बीबी जी, अम्मा जी को कुछ हो गया है, बोल नहीं रही, हाथ पांव भी हरकत नहीं दे रहे। कमरे में गई तो सास का आधा जिस्म भी जान पड़ा था, आंखें खुली थी मगर जुबान लड़खड़ा रही थी। घबरा कर एम्बुलेंस बुलाई। अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने फाइल बंद करते हुए कहा, इन्हें फालिज का अटैक आया है, बीपी हाई था, दवाई बंद हुई होगी। मेरे अंदर कुछ लम्हे के लिए खाली सा हो गया। अली को इत्तला दी, उसने सिर्फ इतना कहा, मैं टिकट बुक करवा रहा हूँ, चंद दिन में आ जाऊँगा। सास को अस्पताल में 2 दिन रखने के बाद घर मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर ने कहा, अब मुकम्मल आराम, रोज़ाना की फिजियोथेरापी, वक्त पर दवा और एक शख्स जो मुसलसल उनका ख्याल रखे। ये जुमला मेरे लिए बोझ से कम न था। मैं कमरे में खामोश बैठी सास को देख रही थी। वो बिल्कुल बेबस थी। खाने के लिए दूसरों पर मुनहसर, वॉशरूम तक खुद से जाना भी मुमकिन नहीं रहा था। 2 दिन तक मैंने खुद उनके साथ बैठकर सब कुछ किया, खाना खिलाया, दवाई दी, वॉशरूम लेकर गई। लेकिन तीसरे दिन से मुझे बोझ महसूस होने लगा। पार्टी की दावत आई, नाज़िया का मैसेज, है ना, देर मत करना, तुम्हारे बगैर फ़न नहीं आता। मैंने दिल में कहा, बस आधे घंटे की बात है, अम्मा सो रही हैं। नौकरानी भी है, और निकल गई। वापसी पर नौकरानी घबराई हुई थी। अम्मा जी ने 2 बार पानी मांगा, फिर खामोश हो गई। कमरे में गई तो वो बेबसी से छत की तरफ देख रही थी। पास जाकर कान में पूछा, कुछ चाहिए? उनकी ज़ुबान हरकत न कर सकी। मैंने उन्हें थोड़ा सा पानी पिलाया, मगर उनकी आंखों में जो बेबसी थी वो मुझे देखने नहीं देती थी। अगले दिन फिजियोथेरापिस्ट आया। मैंने कहा,
روز نہیں آ سکتا کیا؟ خرچہ بھی کافی ہے۔ اس نے کہا، روزانہ نہ کروائیں تو جسم مزید سخت ہو جائے گا۔ یہ عمر و حالت دونوں حساس ہیں۔ میں نے ایک بار پھر دل میں حساب کتاب کیا۔ علی کو پیغام لکھا، روز فزیوتھراپی مہنگی پڑے گی۔ جواب آیا، جو ضروری ہے کرواؤ، میں ہر ہفتے پیسے بھیج دوں گا۔ لیکن خرچ سے زیادہ مسئلہ وقت اور مشقت کا تھا۔ ساس کو ویل چیئر پر باتھ روم لے جانا، کھانا وقت پر دینا، کپڑے بدلوانا، سب کچھ اب میری فیشن لائف کی راہ میں رکاوٹ بننے لگا۔ 2 دن بعد ایک تقریب تھی۔ میں نے پہلے ہی نوکرانی کو ہدایت دے دی تھی، اگر امی اٹھیں تو پانی دے دینا، میں بس کچھ دیر میں واپس آ جاؤں گی۔ تقریب سے واپسی پر گیٹ کھولا تو کمرے میں ساس چیخ رہی تھی، واش روم ہے نا؟ میں نے غصے سے کہا، ابھی تو پانی دیا تھا نا، 2 منٹ سکون بھی نہیں۔ وہ بس اللہ اللہ کر رہی تھیں۔ میرا صبر جواب دے گیا۔ ایک لمحے کو وہ میرے لیے مریضہ نہیں، ایک رکاوٹ لگنے لگی۔ میں نے غصے سے کہا، سارا دن بس پانی، دوا، باتھ روم، میری بھی کوئی زندگی ہے یا نہیں؟ وہ رو رہی تھیں، کچھ کہہ نہیں پا رہی تھیں، صرف آنکھوں سے ایک سوال تھا جو میں سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ اب میں ان سے بات کم کرنے لگی۔ نوکرانی ان کی دیکھ بھال کرتی، میں صرف نگرانی کرتی۔ ایک رات کمرے سے آئی چیخ سن کر میں دوڑی۔ بستر پر ساس گر چکی تھیں، شاید ہاتھ بڑھا کر پانی لینا چاہ رہی تھیں۔ توازن بگڑ گیا۔ میں نے انہیں دوبارہ بستر پر لٹایا اور سوچا، یہ سب کچھ کب تک؟ آخر کب تک میں ان کی نرس بنی رہوں گی؟ اب وہ صرف بیمار نہیں رہ گئی تھیں، میرے آرام، آزادی اور زندگی کے درمیان ایک مستقل رکاوٹ بن گئی تھیں۔ ایک دن میں نے صبح ناشتہ بنا کر نوکرانی کو دیا اور کہا، ان کے کمرے میں دے آنا، مجھے کال کرنی ہے۔ کچھ دیر بعد ساس کی آواز آئی، ہے نا پانی؟ میں نے بلند آواز میں کہا، ابھی تو پلایا ہے، ہر تھوڑی دیر بعد شور کیوں؟ وہ پھر بولی، پیاس، بہت پیاس لگی ہے۔ میں غصے میں اٹھی، کچن سے گلاس بھرا اور زور سے ان کے قریب جا کر کہا، یہ لو، جتنا پینا ہے پی لو، ہر 2 منٹ بعد آوازیں مت دو۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس پکڑنے کی کوشش کی، مگر ہاتھ کانپ رہے تھے اور پانی ان کے چہرے پر گرنے لگا۔ وہ سسک پڑی، لیکن میں پلٹ کر کمرے میں چلی گئی۔ شام کو نازیہ کا میسج آیا، کافی دن سے پارٹی نہیں کی، ہفتے کی رات کا کیا ارادہ ہے؟ میں نے صرف لکھا، پلان بناؤ، آ رہی ہوں۔ دوسرے دن ساس نے دوبارہ باتھ روم جانے کے لیے آواز دی۔ میں اس وقت فون پر تھی۔ غصے میں موبائل میز پر رکھا کمرے میں گئی اور کہا، مجھے ہر وقت تمہارے کاموں کے لیے رکھا ہے کیا؟ ابھی تو لیٹی تھی، اب پھر؟ وہ ڈر کے مارے کچھ بول نہ سکی۔ میں نے ویل چیئر گھسیٹی، ان کو جیسے تیسے بٹھایا اور چڑھ کر کہا، بس کرو اب، کوئی اور کام رہنے دو میرے لیے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن زبان بند۔ چند دن بعد ثانیہ کی کال آئی، بھابھی میں آ رہی ہوں، اماں کو دیکھنے کا دل کر رہا ہے، 2 دن رکوں گی۔ میرے لیے یہ اطلاع پریشانی کا باعث تھی۔ میں نے نوکرانی سے کہا، کمرہ صاف کرو، ثانیہ آ رہی ہے، اماں کو بھی ذرا صاف ستھرا بنا دو جیسے پہلے تھی۔ ثانیہ آئی تو میں نے ساس کے بستر کے قریب جا کر ان کے ہاتھ تھامے، آواز بدل کر کہا، امی دیکھو کون آیا ہے۔ ثانیہ، تمہاری پیاری بیٹی۔ ساس نے ہلکا سا سر ہلایا، لیکن نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ ثانیہ نے لپک کر ماں کا ہاتھ پکڑا، امی کیسی ہو؟ وہ بول نہ سکی۔ میں نے فوراً کہا، بس سب کمزور ہو گئی ہیں، ہم نے ہر ممکن کوشش کی ہے، تم فکر نہ کرو، میں سب سنبھال لوں گی۔ ثانیہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھی رہی، پھر میری طرف دیکھ کر کہا، بھابھی آپ نے واقعی بہت خدمت کی ہے، ماں اب صرف آپ پر بھروسہ کرتی ہیں۔ میں نے ہنوز مصنوعی نرمی سے کہا، یہ علی کی ماں ہے، میری بھی ماں ہے۔ ثانیہ کے سامنے میں ساس کے پاس زیادہ وقت گزارتی، ان کا دوپٹہ سنوارتی، تکیہ سیدھا کرتی، کھانے کا نوالہ اپنے ہاتھ سے دیتی۔ وہ سب چپ چاپ سہتی رہی، جیسے کچھ کہنا ہی بھول گئی ہوں۔ رات کے وقت جب ثانیہ کمرے میں سونے گئی، میں ساس کے پاس گئی اور سرگوشی میں بولی، اب کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، اگر زبان کھولی تو سب کچھ ختم کر دوں گی، سمجھ گئی؟ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی، آنکھوں میں کچھ کہنا تھا مگر خوف نے ہر لفظ کو قید کر رکھا تھا۔ دوسرے دن ثانیہ نے رخصت ہوتے وقت میرے ہاتھ پکڑ کر کہا، بس ماں کو زیادہ تنہا مت چھوڑنا، اب وہ بس آپ کے سہارے ہیں۔ میں نے یقین دہانی کروائی، تم بے فکر رہو۔ جیسے ہی وہ گئی، میں نے ساس کے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کہا، اب کوئی تماشا نہیں، جو چل رہا ہے وہی چلے گا۔
उस रात जब उन्होंने पानी के लिए पुकारा, मैंने आवाज़ सुनी अनसुनी करती। जब चीखने लगी तब भी मैं अपने कमरे में ब्यूटी मास्क लगाए बैठी रही। कुछ देर बाद कमरे में जाकर पानी रखा और कहा, पीना है तो पी लो, ज़्यादा ड्रामा मत करना। वो खामोशी से ग्लास की तरफ देखती रही और मैं दरवाज़ा बंद करके वापस आ गई। दिन ब दिन सास की हालत और कमज़ोर होने लगी और मेरी बेरहमी एक मामूल बन गई। उनका हर इशारा, हर दरख्वास्त अब मेरे लिए बोझ थी और मैं ये बोझ उठाने से इनकार कर चुकी थी, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। जब से सानिया गई थी, सास बिल्कुल खामोश हो गई थी, ज़ुबान से कुछ कम ही निकालती, लेकिन जिस्म की बेचैनी हर लम्हा किसी और ऐलान का पता देती थी। वो अक्सर दरवाजे की तरफ देखती, जैसे कोई आएगा और उन्हें वहाँ से ले जाएगा। दूसरी नंद साइमा, जो बाहर के मुल्क में थी, पिछले 2 हफ्तों से लगातार कॉल्स कर रही थी। सास के नंबर पर भी कॉल करती थी, लेकिन वो फ़ोन अब ज़्यादातर मेरे पास ही होता था, और अगर सास किसी बच्चे से बात करती तो मैं हमेशा सामने खड़ी रहती। अब की बार कॉल्स पर मैं हर बार एक ही जुमला दोहराती, अम्मी सो रही हैं, बाद में बात कराऊंगी। साइमा एक दिन उलझ कर बोली, भाभी रोज़ ही सोती हैं, क्या वाकई ठीक है? मैंने कहा, उम्र हो गई है, थकन जल्दी हो जाती है, वैसे भी डॉक्टर ने कहा है ज़्यादा बात ना करवाएं, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है। फ़ोन बंद करते वक्त मैंने मोबाइल पर से उसका नाम साइलेंट लिस्ट में डाल दिया। अब जब वो कॉल करती मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, सब कुछ पुरसुकून लगने लगा, लेकिन ये सुकून कुछ और तूफ़ानों का पेश खैमा था। सास की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो जो पहले कम से कम आवाज़ में नरमी रखती थी, अब एक मुस्तकिल चीखने चिल्लाने की आदत में बदल चुकी थी। रात को जैसे ही कमरे की लाइट बंद करती वो आवाज़ देती, है ना, पानी है ना, वॉशरूम। पहले पहल मैं जवाब देती, फिर गुस्सा आता और मैं अक्सर उनकी आवाज़ अनसुनी करके करवट ले लेती। नौकरानी अगर जाकर पानी देती तो सास उसका हाथ पकड़कर कहती, मेरी बेटियों को बुला दो। एक रात नौकरानी मेरे पास आई, बीबी जी, अम्मा जी बार बार शोर कर रही हैं, लगता है उनका सांस घुट रहा है या कुछ और। मैंने आहिस्तगी से कहा, ड्रामे करती हैं, कोई मसला नहीं है, बस पुराना रोना है। नौकरानी चुप हो गई, लेकिन कुछ लम्हे बाद सास की चीखें फिर बुलंद हो गईं, कोई है, ले जाओ मुझे, मुझे नहीं रहना यहाँ। मैं गुस्से में उठी, कमरे में जाकर उनके करीब गई। खामोश हो जाओ, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, हर वक्त तुम्हारी आवाज़ें सुनो। अली बाहर है, मैं अकेली सब कुछ नहीं कर सकती। वो कुछ बोल नहीं सकी, सिर्फ आंखें फाड़ कर देखती रही। अगले दिन मैंने उनकी व्हीलचेयर बंद करवा दी। अब ये बार बार उठने का झंझट नहीं, जो है बिस्तर पर ही रहेंगी। नौकरानी ने धीरे से कहा, बीवी जी, डॉक्टर ने कहा था हरकत में रखना ज़रूरी है। मैंने टोक दिया, डॉक्टर ने ये भी कहा था कि मैं उनकी बेटी हूँ। दिन में 2 बार खाना, दवाई, बस इतना ही उनका शेड्यूल रह गया था। फिजियोथेरेपी अब महीने में 1 बार होती और साइमा की कॉल, अब मैं खुद ही मोबाइल बंद रखती। एक दिन अली की कॉल आई, है ना, साइमा परेशान है, कह रही थी अम्मी की आवाज़ तक नहीं सुनने दी जा रही, कोई मसला तो नहीं? मैंने फ़ौरन जवाब दिया, नहीं, वो बस कमज़ोर हो गई हैं, खुद कुछ बोल नहीं पाती, जब तुम आओगे तो खुद देख लेना। उसी रात जब मैंने पार्टी में जाने के लिए तैयार होना शुरू किया, सास ने दोबारा चीखना शुरू कर दिया, वॉशरूम, जल्दी जल्दी। मैंने लिपस्टिक हाथ में ली हुई थी, आईने में खुद को देखा, फिर वॉशरूम से एक अदद चादर निकाल कर उनके बिस्तर के नीचे रख दी। ये रही चादर, बिस्तर ख़राब मत करना, मैं फारिग होकर साफ़ करवा दूंगी। वो खामोश हो गई, आंखें बंद कर ली। पार्टी में देर तक रही, सहेलियों के साथ तस्वीरें बनवाईं, सोशल मीडिया पर अपलोड की, कैप्शन दिया, ज़िंदगी को जियो और रोक के नहीं। वापसी पर जब घर में दाखिल हुई, नौकरानी दरवाजे पर मिली, बीबी जी, अम्मा जी का मुंह सूजा हुआ है, शायद कुछ हुआ है। कमरे में गई, वो लेटी थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। मैंने डॉक्टर को बुलाने की बजाय पहले अली को मैसेज किया, अम्मी का हाल कुछ अजीब है, शायद कुछ और बड़ा हो जाए। जवाब आया, क्या मतलब, अभी कॉल करो। लेकिन मैंने कॉल नहीं की। मुझे सास की खामोशी में सुकून महसूस होने लगा था, जैसे कोई बोझ थक कर चुप हो गया हो। सुबह हुई तो सास ने खुद से कुछ खाने से इनकार कर दिया। उनकी आंखें बंद रहती थीं, आवाज़ बहुत मध्यम। साइमा की 3 कॉल्स आईं, मैंने सब नज़रअंदाज की और पहली बार मुझे लगा कि वो रिश्ता जिसे मैंने बरसों अपने सर पर झेला था, अब मुकम्मल तौर पर मेरे काबू में है।
وہ اب کسی کو نہیں بلا سکتی، کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ان کا سچ اب میرے اختیار میں تھا اور میں اسے چھپا رہی تھی، خاموشی سے، پوری مہارت سے، مکمل یقین کے ساتھ۔ صبح کا وقت تھا، کچن میں ناشتہ تیار ہو رہا تھا، میرا موبائل ٹیبل پر رکھا بج رہا تھا۔ سائمہ کی کال تھی، میں نے دیکھا اور بغیر اٹھائے سائلنٹ پر کر دیا۔ نوکرانی نے آ کر اطلاع دی، بی بی جی، اماں جی نے بستر خراب کر دیا ہے۔ شاید اٹھنے کے لیے آواز دے رہی تھی، لیکن آپ نے سنا نہیں۔ میں تیزی سے ساس کے کمرے میں گئی، دروازہ کھولتے ایک بدبو کا جھونکا آیا۔ بستر گیلا ہو چکا تھا، وہ آنکھیں بند کیے چپ چاپ لیٹی تھی، چہرے پر شرمندگی اور آنکھوں میں ساکت بے بسی تھی۔ میری برداشت کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ تھوڑا انتظار کر لیتی؟ میں غصے سے بولی، میں تمہارے لیے نوکر نہیں بنی ہوں۔ وہ ہلنے کی کوشش کر رہی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے چادر کھینچی، ان کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ اب تو کچھ شرم کرنی چاہیے تمہیں، میں کیا دن رات تمہارے پیچھے لگی رہوں؟ وہ درد سے کراہیں، لیکن میں رکی نہیں۔ بستر پر پڑا ہوا گیلا حصہ مجھے زہر لگ رہا تھا۔ نوکرانی دروازے کے قریب کھڑی تھی، میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ صاف کرو یہ سب۔ نوکرانی جھجک گئی، بی بی جی، پہلے اماں جی کو تو اٹھا لیں۔ میں نے کہا، ہٹاؤ انہیں ایک طرف، میں بستر بدلوا رہی ہوں۔ اس سارے وقت ساس کی حالت ایسی تھی جیسے وہ اپنے وجود سے ہی معذرت خواہ ہوں۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، صرف آنکھوں سے عاجزی برس رہی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ جھٹکے سے کھینچے، انہیں ایک طرف کر کے بستر پر نیا کور ڈلوایا اور پھر وہیں ایک پلاسٹک شیٹ رکھوائی۔ آئندہ کے لیے بار بار بستر نہیں دھلوا سکتی۔ نوکرانی خاموشی سے کام میں لگی رہی۔ میں کمرے سے باہر آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں جا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ میرا سانس تیز تھا، بال بکھرے ہوئے اور چہرے پر غصے کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے بے اختیار کپڑوں کی الماری کھولی اور چند جوڑے نکال کر بیگ میں رکھنے لگی۔ ہر کپڑا رکھتے ہوئے ایک ہی سوچ چل رہی تھی، بس بہت ہو گیا، اب ایک دن بھی یہاں نہیں رک سکتی۔ علی کو میسج لکھا، میں کچھ دن کے لیے مائکے جا رہی ہوں، تم واپس آ رہی ہو تو امی کا خیال رکھ لینا۔ کال آئی، میں نے اٹھائی نہیں۔ سائمہ نے بھی کال کی، پھر ویڈیو میسج بھیجا، بھابھی امی کی حالت کیسی ہے؟ پریشان ہوں۔ میں نے کچھ جواب نہیں دیا، بس بیگ کی زپ بند کی اور فائلیں چیک کی کہ سب شناختی کارڈ، ATM کارڈز وغیرہ رکھ لیے ہیں۔ دل میں خیال پل رہا تھا، چند دن اگر انہیں دیکھنے والا کوئی نہ ہو، کھانے پینے کو کچھ نہ ملے، تو شاید قدرت خود فیصلہ کر دے۔ پھر یہ بوجھ بھی نہیں رہے گا اور یہ خوف بھی کہ سچ کبھی سامنے آ جائے گا۔ گیٹ بند کرتے ہوئے میں نے ایک لمحے کو ساس کے کمرے کی طرف دیکھا۔ ان کی آواز آئی، ہے نا؟ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے رک کر دروازے کے کونے سے جھانکا۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، ان کی آنکھوں میں ایک تھکا ہارا سا سوال تھا۔ میں نے ایک پل کو نظریں ملائیں، پھر پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ میں نے دروازے پر تالا لگایا، سیڑھیاں اتری، رکشہ منگوایا اور سیدھا مائکے روانہ ہو گئی۔ رستے میں نازے کا میسج آیا، کہاں غائب ہو؟ اگلے ویکینڈ کا ڈنر پلان کر رہے ہیں۔ میں نے جواب دیا، بس تھوڑی دیر میں فری ہو کر بات کرتی ہوں۔ گاڑی جب مائکے کے دروازے پر رکی تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ دل نے جیسے کہا، چند دن کی بات ہے، سب کچھ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ دماغ میں ایک ناپاک سا خیال گونجتا رہا، اگر وہ مر جائیں تو شاید سب کچھ آسان ہو جائے، کوئی سوال نہیں، کوئی حساب نہیں۔ میں جانتی تھی یہ سوچ غلط ہے، لیکن اب مجھے فرق بھی نہیں پڑتا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب میں حقیقت سے مکمل طور پر اندھی ہو چکی تھی۔ مائکے میں گزرتے 3 دن ایسے تھے جس سے میں قید سے نکل کر آزاد ہوا کوئی پرندہ ہوں۔ صبح کی نیند، اپنی مرضی کا کھانا، کوئی آوازیں نہیں، کوئی چیخیں نہیں۔ موبائل بند رکھا، علی کی کالز بھی بلاک کر دی۔ صرف نازیہ سے رابطہ رہا جو روز شام کی پارٹیوں کا حال بتاتی اور اگلے ویکنڈ کی تیاری کا کہتی۔ چوتھے دن امی نے پوچھا، واپس کب جا رہی ہو؟ میں نے کہا، بس ایک آدھ دن میں تھوڑا آرام کر لوں، پھر نکلتی ہوں۔ اصل بات یہ تھی کہ میں انتظار کر رہی تھی خاموشی سے وقت گزرنے کا، تاکہ جب واپس جاؤں تو وہ آواز، وہ جسم، وہ بوجھ باقی نہ ہو۔ 5ویں دن دوپہر کے وقت میں نے واپسی کا فیصلہ کیا، ٹیکسی لی اور سیدھا سسرال روانہ ہو گئی۔ راستے میں دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کسی بڑے بوجھ سے نجات کا وقت قریب آ چکا ہو۔ گھر کے سامنے پہنچی تو دروازہ معمول سے مختلف لگا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر تالا کھولنا چاہا لیکن تالا لگا ہی نہیں تھا۔
کنڈی ہلائی، دروازہ فوراً کھل گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی ایک مانوس سی خوشبو ناک میں آئی، گلاب کے پھول، اگربتی اور کچھ ایسا جو اس گھر میں پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ لاؤنج کے دروازے پر پہنچی تو منظر ہی بدل چکا تھا۔ صوفے پر سفید روسی جوڑے میں ایک دلہن بیٹھی تھی، اس کے پاس علی بیٹھا تھا، چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں غضبناک سکون۔ سامنے ساس کا بستر خالی تھا، صرف وہی کمبل تہہ کیا ہوا رکھے جیسے وہاں کبھی کوئی تھا ہی نہیں۔ میری سانس رک گئی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یہ کیا؟ میں نے بمشکل پوچھا۔ علی اٹھا، قدموں کی چاپ میرے دل پر لگنے لگی۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ آخر آ ہی گئی؟ میں خاموش کھڑی رہی، ہاتھ کی گرفت بیگ پر سخت ہو گئی۔ علی نے ایک نظر دلہن پر ڈالی، پھر میری طرف دیکھ کر بولا، ملو، یہ فاطمہ ہے، میری بیوی۔ میری زبان خشک ہو گئی، کچھ بولنا چاہا لیکن آواز اندر ہی دب گئی۔ علی کا لہجہ برف سے بھی ٹھنڈا تھا۔ اپنے ظلم کا حساب دوں گا ہے نا؟ یہ گھر اب تمہارا نہیں رہا، تمہاری کہانی یہاں ختم ہو چکی ہے۔ میں نے قدم پیچھے کیے جیسے زمین کھسک گئی ہو۔ کیا مطلب؟ علی آگے بڑھا، آنکھوں میں وہ تلخی تھی جو برسوں کا بدلہ مانگ رہی تھی۔ جب مجھے فون آیا کہ میری ماں بھوکی پیاسی بستر پر پڑی ہے اور میری بیوی مائکے جا کر مزے کر رہی ہے، تو میں نے فوراً واپسی کا ٹکٹ لیا۔ اسی رات پہنچا اور اپنی ماں کو اس حالت میں پایا جسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میری پلکیں جھپکنے لگی، جسم لرزنے لگا۔ میں جانتا تھا تم میں برداشت نہیں، لیکن تم اس حد تک جا چکی ہو، یہ سوچا نہیں تھا۔ علی کی آواز بلند ہوئی، تم نے اس عورت کو جو میرے باپ کے بعد میرے لیے سب کچھ تھی، اسے دھتکارا، ترسایا، مارا۔ میرے لب ہلے۔ میں تھکی ہوئی تھی، اکیلی، تو بولتی، مدد مانگتی، کسی کو اطلاع دیتی۔ وہ چلایا، لیکن تم نے کیا کیا؟ دروازہ بند کر کے چلی گئی، اس امید پر کہ وہ مر جائے گی۔ میری آنکھوں میں نمی ابھر آئی، مگر علی کی آنکھوں میں صرف فیصلہ تھا، اور میں نے فیصلہ کر لیا، ہے نا؟ وہ عورت جو میری ماں کو مرنے کے لیے چھوڑ دے، وہ میری بیوی نہیں ہو سکتی۔ میں نے پیچھے ہٹ کر دیوار کا سہارا لیا۔ علی، ایک موقع، صرف ایک موقع۔ اس نے کاغذ میری طرف پھینکا۔ یہ ہے تمہاری طلاق کا نوٹس۔ مکمل ہوش و حواس میں تمہیں ابھی اسی وقت طلاق دیتا ہوں۔ میرے ہاتھوں سے بیگ چھوٹ گیا۔ پیچھے صوفے پر بیٹھی نئی دلہن فاطمہ چپ چاپ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ کوئی اجنبی نہیں تھی، میں نے اسے پہلے دیکھا تھا، علی کی پہلی منگیتر جس سے کسی وجہ سے رشتہ ٹوٹا تھا۔ علی نے میری طرف دیکھا، تم نے میرا اعتبار توڑا، میری ماں کی سانسیں روک دی، تمہارے لیے اب اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے نا؟ اس نے 3 لفظ بول دیے جن سے میرا اور اس کا رشتہ ختم ہو گیا۔ میرے قدموں کے نیچے کی زمین واقعی کھسک چکی تھی، اور پہلی بار مجھے سمجھ آیا کہ جو انجام میں نے کسی اور کے لیے سوچا تھا وہ میرے اپنے لیے لکھا جا چکا تھا۔ میں گھر سے نکلی تو دروازہ میرے پیچھے دھم سے بند ہوا۔ ایک لمحے کے لیے کچھ سنائی دینا بند ہو گیا، نہ باہر کی آوازیں نہ اندر کی، صرف اپنے قدموں کی چاپ سنائی دیتی تھی جو مجھے کہیں بھی نہیں لے جا رہی تھی۔ گلی سنسان تھی، دوپہر کے وقت دھوپ تیز تھی، لیکن میرے لیے صرف سایہ بچا تھا، وہ سایہ جسے میں نے خود پیدا کیا تھا اور جو میرے ساتھ جڑ چکا تھا۔ رکشہ لیا، مائکے پہنچی، امی نے دروازہ کھولا، میرا چہرہ دیکھا اور ایک لمحہ خاموش رہی۔ کیا ہو گیا ہے نا؟ انہوں نے سوال نہیں کیا، بس ایک تھکا ہوا جملہ کہا۔ میں بغیر کچھ کہے اندر چلی گئی، بیگ زمین پر رکھا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ بولنے کی ہمت نہیں تھی، اور جو بولنا تھا وہ لفظوں میں نہیں سما رہا تھا۔ کچھ دیر بعد بھائی آیا، آنکھوں میں سوال تھے لیکن زبان پر خنجر رکھے تھے۔ طلاق ہو گئی؟ میں نے ہلکے سے سر ہلایا۔ اور وہ ماں جسے تم نے بستر پر چھوڑا تھا؟ میری خاموشی ہی جواب تھی۔ گھر میں اب وہ جگہ نہیں رہی تھی جو کبھی میری تھی۔ امی کا چہرہ خاموش مگر سرد تھا، بھائی مجھ سے نظر نہیں ملاتا تھا۔ بھابھی روزانہ کا ناشتہ چپ چاپ میرے کمرے کے باہر رکھ جاتی اور واپس پلٹ جاتی، جیسے میں اب ایک بوجھ بن چکی تھی جسے کسی نے مجبوری میں قبول تو کیا مگر اپنایا نہیں۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا، علی کا بھیجا ہوا طلاق نامہ بھی قانونی شکل اختیار کر چکا تھا۔ کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ثانیہ اور سائمہ نے بھی ایک بار میسج کر کے لکھا، جو کیا وہ تمہارے ہی ہاتھوں کا بویا تھا، اب شکوہ نہیں، صرف خاموشی ہے۔
मैं दिन भर कमरे में बंद रहती, मोबाइल पर वो तस्वीरें देखती जो मैंने खुशी में अपलोड की थी। महंगे लिबास, पार्टी की रोशनी, फैशन शोज, कैफ़े की सेल्फियाँ। और अब एक खामोश कमरा, बंद दरवाज़ा और आंखों में मुसलसल पछतावा। अम्मी ने एक दिन आकर कहा, क्या सोचा है तुमने? कब तक यूं बैठी रहोगी? मैंने कहा, अम्मी, मेरे बारे में हर किसी का नज़रिया बदल चुका है। उन्होंने सर्द लहजे में जवाब दिया, जो लोग अपनी हैसियत खुद ख़त्म करते हैं उनके लिए किसी के दिल में जगह नहीं बचती। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि सज़ा सिर्फ अदालत से नहीं मिलती, लोग भी बेआवाज़ फैसले सुनाते हैं और उन फैसलों में अपील की कोई गुंजाइश नहीं होती। कभी जब मैं सैर के लिए बाहर निकलती तो पुरानी सहेलियां सामने आकर रास्ता बदल लेती। बाजार में लोग मुझे अजीब नज़रों से देखते, जैसे मैं कोई इबरत की मिसाल हूँ। एक दिन मैंने नाज़े को मैसेज किया, काफ़ी दिन हो गए, मिलने का दिल है। जवाब आया, वक्त नहीं मिल रहा, कुछ मसरूफ़ हूँ। और मैं समझ गई, वो भी उन सब में शामिल हो चुकी है जो मेरा नाम सुनकर नज़रें फेर लेते हैं। अली की नई बीवी फातिमा की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल थीं। अली के साथ हंसती मुस्कुराती, सास के साथ तस्वीरें, हाथ में चाय का कप, माथे पर चमकता सा दुपट्टा और एक कैप्शन, जो अपनों को अपनों की तरह रखे वही असल अपना होता है। मैं देर तक वो तस्वीर देखती रही, ना हसद था ना जलन, बस एक एहसास था जो दिल के अंदर कह रहा था, ये वो जगह थी जो कभी तुम्हारी थी, लेकिन तुमने संभालने की बजाय बिगाड़ दी। कमरे की दीवार पर लगी घड़ी चलती रहती है, लेकिन वक्त वो मेरे लिए जैसे रुक गया है। आज मैं अपनी कहानी खुद सुनाती हूँ, उन लफ्ज़ों में जो किसी को चुभे ना, लेकिन हकीकत छुपा भी न सके। मैं वो लड़की थी जो लाडली थी, मोहब्बतों में पली, पढ़ लिखी, समझदार समझी गई। लेकिन जब ज़िंदगी ने इख्तियार दिया, मैंने उसका इस्तेमाल मोहब्बत के लिए नहीं, अना के लिए किया। जब खिदमत का वक्त आया, मैंने उसे बोझ समझा। जब मौका मिला, मैंने सब्र की जगह गुस्सा चुना। और जब सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया, तब मैंने जाना कि जो खो दिया वो कभी वापस नहीं आता। आज मैं मायके के कमरे में बंद हूँ, ना कोई पूछता है ना कोई सुनता है, सिर्फ गुजरे दिनों की आवाज़ें हैं और सच्चाई की दीवारें। और अब जब मैं खुद को आईने में देखती हूँ तो सिर्फ एक जुमला सुनाई देता है, शायद मैं वाकई उसकी मुस्तहिक थी। जो रिश्तों में अख्तियार पाकर शफकत भूल जाए, वो आखिरकार तन्हाई का शिकार हो जाता है। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। मिलते हैं ऐसी ही एक सबक आमूज कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।